ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے اس کو دیکھیں تو اس کو دیکھ لیں، کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس میں آپ کو فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ کچھ بھی ایسا نہیں نظر آتا اس میں جو کہ عملی زندگی میں بچوں کے کام آ سکے۔ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اگر ایک بچہ میٹرک کر لیتا ہے، ویسے اب تو جس نے ایم اے کیا ہوا ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں، عمومی طور پر جو پڑھ لکھ جاتے ہیں ویسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں ڈگری ہے، فلاں ہے، بہت پڑھے لکھے ہیں، اور جب ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ہم خود بھی ان پڑھ لوگوں کو اپنے سے بہت کم تر سمجھتے ہیں۔ اور خاص طور سے اگر ہم دیہات کی بات کریں تو وہاں کسان ہیں، ان پڑھ اگر ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بیچارے ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن عملی طور پہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بھی چیز ہے، حتیٰ کہ میں آپ کو ایک مثال دوں کہ حساب ہے، میتھمیٹکس میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے کہ جیومیٹری میں پڑھاتے ہیں کہ رقبہ ہے، احاطہ ہے، ایریا، پیریمیٹر وغیرہ، ان کی پیمائش کرنا، لیکن حقیقی زندگی میں جب وہ کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ٹیکسٹ بک میں جس طرح سے لکھا جاتا ہے اور جس طرح اس کو پڑھایا جاتا ہے وہ تو ایک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے کہ چوکور وہ ہے جس کی چاروں اطراف برابر ہیں، اس کو ایسے ملٹیپلائی کر دیں تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن جب ریئل لائف میں آپ دیکھتے ہیں تو اتنے آئیڈیل پرفیکٹ سکوئرز تو آپ کو ہر جگہ نہیں ملتے۔ تو پھر جیسے ہم گھر بنا رہے ہیں یا گھر میں کوئی مرمت کروا رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بالکل وہی جو ان پڑھ مستری ہیں، جو کنسٹرکشن ورکرز ہیں، ہم ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں بتائے گا کہ اس کمرے میں کا فرش بنانا ہے تو اس میں کتنی ٹائلز لگیں گی، یہ اس کا ٹوٹل۔ تو یہ ہمیں کچھ، تو اس کے علاوہ دوسری اگر میں بات کروں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی بنیادی اہمیت رکھتی ہے ہمارے لیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جو چیز ہم کھاتے ہیں وہ کیا ہے، وہ کس طرح سے اگائی گئی تھی یا وہ کس طرح سے بنائی گئی تھی۔ پھر ہم یہ نہیں جانتے، ہم پڑھ جاتے ہیں، ہم ایم اے بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا جسم کس طرح کام کرتا ہے، ہمارے جسم کی ضروریات کس طرح کی ہیں۔ تو جہاں کہیں کوئی کسی جگہ پہ کوئی چیز اگر کسی کتاب میں ہے بھی تو اس میں زبان بھی ایسی استعمال ہوتی ہے جو ناقابل فہم ہے، اور اس طرح کا ہے کہ کوئی بچہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کر پاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت سیریس مسائل ہیں اور ان کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم نے ایک وہ شروع کیا تھا کہ ایک متبادل تعلیم کا پروگرام شروع کیا تھا، اور اس میں ایک تو بنیادی اس کا ایک نقطہ ہے کہ زندگی سے جڑا ہوا ہونا چاہیے۔ جو ہماری ایجوکیشنل نیڈز ہیں، جو ہمارے لرننگ پرابلمز ہیں روزمرہ کی زندگی گزارتے ہوئے، اسکول ایجوکیشن میں خاص طور پہ ان کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ ہمیں انٹیگریٹ کر کے پڑھانے کی ضرورت ہے، جو انٹیگریٹو لرننگ ہے، اور اس میں میری انسپریشن وہ ہے کہ بچہ اسکول آنے سے پہلے گھر میں کس طرح سیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیونکہ جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جب بچہ 3 سال کا بھی 4 سال کا بچہ بھی اسکول جب آتا ہے تو وہ ایک زبان بولتا ہوا آتا ہے، وہ اسے نہ صرف وہ الفاظ آتے ہیں بلکہ اس کو جملے بنانا آتا ہے، اس کو ان جملوں کا صحیح استعمال کرنا آتا ہے۔ وہ جب وہ آتا ہے تو مثلاً اس کو اگر اپنے باپ سے بات کرنی ہے، اسے پتہ ہے مجھے کس طرح سے بات کرنی چاہیے، مجھے کیسے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے، بہن بھائی سے بات کرنی ہے، دوست سے بات کرنی ہے، لڑائی ہو رہی ہے تو کیسے بات کروں، اگر دوستی ہے تو کیسے بات کروں، مطلب وہ ایک زبان کو پورے طرح سے جانتا ہے۔
اسکول جب وہ جاتا ہے تو اس زبان میں صرف ایک چیز ہے جو اسے نہیں آتی، وہ پڑھنا اور لکھنا ہے۔ تو ہم بجائے اس بات کو جان کے اور اس پہ بلڈ کریں، اس کو سکھانا، ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ تو بچہ ہے، اسے کچھ بھی نہیں آتا ہے، اور اس کو بالکل، جس کے نتیجے میں وہ اپنی ریالٹی سے بالکل کٹ جاتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی ایسا اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، وہ کٹا ہی رہتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے ان ایکوالٹی کی ہے، ان ایکوالٹی تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں خود بھی بہت زیادہ ہے۔ تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے، ہمارے نصاب ہے، کانٹینٹ ہے، وہ اس نابرابری کو بڑھاوا دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، اور پھر یہ ہے کہ مجھے بہت سارے تجربے ذاتی طور پہ ہیں، کیونکہ میں نے گراس روٹس پہ کمیونٹیز کے ساتھ کام کیا ہے، ایجوکیشن پہ ایک چھوٹا سا ہم اسکول بھی چلاتے ہیں، کہ اگر کسی بچے سے یہ کہہ دو کہ تم یہ گلاس دھو دو، یا تم بچے بچیاں سب مل کے اسکول کی صفائی کر لو، تو ٹیچرز بھی، ان کے ماں باپ بھی، حتیٰ کہ بچیاں بھی یہ سمجھتی ہیں کہ نہیں، یہ تو لڑکوں کا کام ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ بہت پھر ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سسٹم تو بہت زیادہ، اور پھر عملی طور پہ ان سے کیونکہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم چیزوں کو اینالائز کرنے کی، ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ خود تجزیہ کرے چیزوں کا، اور خود کسی نتیجے پہ پہنچے۔ تو اس طرح سے ہمارا تعلیمی پروگرام ہے، بلکہ ایک الگ اپروچ ہے کہ بچوں کو کیسے پڑھانا چاہیے۔ تو یہ کچھ خصوصی میں کہتی ہوں کہ 3 چیزیں ہیں، ایک ریلیونس ہے، ایک انٹیگریشن ہے، اور ایک جینڈر جسٹس ہے، کہ نہ صرف گھروں میں بلکہ تعلیمی نظام، ہمارا معاشرہ سب سے پہلے ایک ذہنی سطح پہ یہ لڑکے اور لڑکیاں دونوں کے لیے ایسے حالات پیدا کرے کہ دونوں سمجھیں کہ ہم ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہم میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی گھٹیا ہے، کوئی بڑھیا ہے، کوئی یہ کر سکتا ہے، کوئی وہ نہیں کر سکتا، تو زندگی اچھی گزرتی ہے۔